بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ٹرمپ اور یورپی یونین کو عبرتناک جو شکست ہوئی ہے اور ایران کی فتح ہوئی ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کریں گے۔ یہ جو ایران کا احتجاج کا معاملہ تھا، اس پر آج ہمارا آخری ویلاگ ہے اور تفصیلی ویلاگ ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارا ویلاگ نہیں سنتے تو سب سے پہلے آپ ویلاگ سنیں، مکمل سنیں، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی مکمل ریجن ہم آپ لوگوں کو مکمل اپڈیٹ دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں، تاکہ جو خطے میں جو انٹرنیشنل حالات ہوں، جو لوکل پاکستان کی سیاست ہو، یا ان کے بارے میں آپ لوگوں سے ہم گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ 28 دسمبر کو جو ایران میں احتجاج پھوٹ پڑے اور بہت ہی احتجاج تھے، جس پر ایران کے جو مخالف تھے سرگرمیاں وہ شروع ہو گئی، اور ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ ہماری سیکورٹی کے اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا اور وہ ان ہتھیاروں سے استعمال کیا گیا جو بلٹ جو سائلنٹ ہو، مثال کے طور پر فائر ہو، اس کی آواز نہیں ہو، اور اس خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد جو ایران پر امریکہ کا حملہ اور امریکہ کے صدر ٹرمپ جو انسانی حقوق کا چیمپئن بنتا ہے، سب سے بڑا انسانی حقوق کا دشمن، اور میں حیران ہوں جو وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر کو نوبل پرائز کا انعام دیا گیا ہے، وہ بھی ایک حیران کن طور پر ہے کہ وینزویلا کی جو اپوزیشن لیڈر ہے اس نے ٹرمپ کو نوبل انعام دے دے، کہا کہ ٹرمپ جنگیں رکاتا ہے۔ لیکن سب کو پتہ ہے کہ ٹرمپ نے فلسطین میں سب سے زیادہ معصوم بچوں کو قتل عام کرانے والے نیتن یاہو کو سپورٹ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اگر اس دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو نوبل پرائز انعام کا حق بنتا ہے تو ڈاکٹر یاسمین راشد کا حق بنتا تھا، جس نے مسلم لیگ کے گھاڑ میں اور قید میں نواز شریف کو عبرتناک شکست دی اور 80,000 کی ووٹ سے لیڈ کے شکست دی، جس کے فارم 47 بنایا گیا اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرایا گیا۔ تو امریکہ کو اس میں اس لیے شکست ہوئی کہ ایران کے جب خبریں یہ جب چلنے لگی تو سعودی عرب اور قطر کا جو واضح پیغام تھا، اس کے بعد پاکستان کا 9/11 میں کوئی ایسا بیان نہیں تھا جس سے ہم کہہ سکیں کہ عمران خان پاکستان کی جانب سے کوئی ایسا بیان جاری ہوا ہو۔ لیکن جب ایران کی عوام اپنی حکومت اور اپنی حق میں نکلی تو امریکہ کا پانی چھوٹ گیا، اور بہت بڑے تہران اور اس کے بہت بڑے شہروں میں احتجاج، اور اس کے جو سپریم لیڈر اس کی حمایت میں عوام نکلے۔ جو بیلو تھا جو اسرائیل کا پالتو جانور ہے، جس کا ایران میں رجیم چینج کے لیے نقشہ ہر روز کام کرتا، لیکن اسے کوئی ایسا نہیں ملتا جس سے وہ خوش ہو کہ مجھے ملا۔ لیکن ایران کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ یورپی یونین اور امریکہ جیسے سماج کو نہیں جھک سکتے۔ ہمارے تو کہتے ہم امریکہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لیکن ہمارے پاس تو سب سے زیادہ یہی ہے کہ جو ہماری فوجی طاقت ہے، ہماری ایئر فورس طاقت ہے، ہمارے پاس بہت سے ایسے جدید ترین ٹیکنالوجی لیز ہیں، ہم ایٹمی ہتھیار رکھتے ہیں، تو ہم امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتے ہیں۔ لیکن ایران کے نہ پاس کوئی ایٹم بم ہے، نہ کوئی ایسا ہتھیار ہے جس سے وہ اپنا دفاع کر سکے، اور نہ اس کے پاس ایئر فورس موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے ثابت کیا کہ غیرت ہے جہاں میں تک درویش کو پلاتی ہے لباس۔ تو ایران کی جو فتح ہے اس پر امریکہ اور یورپی یونین کو عبرتناک شکست ہے، اور اس سے ثابت ہوا کہ غیرت انسان کو فتح دلاتی ہے، اسلحہ ہتھیار جدید اور بہادری ہونی کافی ہے۔ لیکن تو ایران اور یورپی یونین جو انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے تھے، جب عوام نکلی اور احتجاج کو خاموش کرا دیا گیا، اس کے بعد یورپی یونین انسانی حقوق کی جو تنظیمیں اور ایران پر یہ دباؤ ڈالا گیا کہ ایران پھانسیاں نہ دے، جس پر سپریم لیڈر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان لوگوں کو پھانسیاں ضرور دیں گے جو لوگ فساد میں ملزم ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اس پر امریکہ کا کیا رد عمل آتا ہے، جو اپنے مفاد میں امریکہ جو بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ وینزویلا کے صدر کو اٹھانے کے بعد سپر پاور امریکہ بن گیا، لیکن ایران میں اس کو شکست ہونے کے بعد
کیا وہ سپر پاور کا جو سٹیٹس ہے اس کو کیوں ناکامی ہوئی ہے، یہ بھی بہت انتہائی اہم ٹاپک ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ جلد آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں گے کہ ونزویلا کی جو ہے حکومت، اس کو پیچھے کیا تھا کہ ایسے جو یکدم ان کو صدر کو اٹھا لے گیا اور اس کی حکومت کو پتہ بھی نہیں، اور اس کی جو حکومت ہے وہ کیا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ جو یورپی یونین انسانی حقوق کے چیمپئن بنتے ہیں، ان کو ایران کی عوام نے منہ پر تھپڑ مارا، اور ایسا تھپڑ مارا کہ اب یورپی یونین اور برطانیہ اور اسرائیل، امریکہ سوچتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہی ہوا کیا ہے۔ دیکھیے، ہم تو پہلے بھی کہتے ہیں نہ یورپی یونین انسانی حقوق کی چیمپئن ہے، نہ یہ، تو اس لیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتائیں، جو انسانی حقوق کا یہ ڈھونگ رچاتے ہیں، اصل امریکہ کا مفاد اور امریکہ کے مفاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ایران کی عوام نے ثابت کیا ہے کہ وہ اپنے ملک میں کوئی ایسی رجیم نہیں کرنے دیں گے جو ان کی عوام اور ان کے لوگوں کی خلاف ہو۔ تو آپ لوگ بھی جانتے ہیں، تو امریکہ کو یہاں بہت بڑی شکست ہوئی ہے اور ایران کی عوام کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی ہے۔ ایران کی عوام نے ثابت کیا کہ وہ امریکہ، یورپی یونین اور برطانیہ، اسرائیل کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے جو ہیں وہ تو سوچتے ہیں کہ ان کے خلاف کھڑا ہونے کی جرات کیسے کریں گے۔ تو یہ ٹاپک تھا، اور پاکستان میں جو عمران خان کی رجیم کے وقت عوام نکلی تھی، اگر عوام ایک دو دن وہاں بیٹھ جاتی تو عمران خان صاحب کو بہت بڑا ریلیف، حوصلہ ملتا، لیکن افسوس عوام گھر چلی گئی اور عوام نے ثابت کیا کہ ہے۔ اور دوسرا، جو پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ویلاگ بہت جلد بنیں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن بھی سینڈ کریں گے۔ شکریہ۔